ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ معاشرے میں لوگوں کے عقیدہ و عمل پر ذاکری کے اثرات نیک و بد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اما بعد، بہت خوشی ہے، میں اتنا کراؤڈ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مگر ماشاءاللہ آپ سب کے سب اس شعبے سے وابستہ ہیں، ذکر امام حسین کے حوالے سے فعال ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ، اور جو کوششیں آپ کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو موضوع ہمارا ہے اس کا تعلق ہے اثرات کے ساتھ، کہ ذاکری یا ذاکر یا ذاکرہ معاشرے پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، وہ نیک بھی ہو سکتے ہیں، بد بھی ہو سکتے ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اثرات ممکنہ طور پر کیا ہیں، اس کے اوپر کچھ گفتگو آج ہماری ہے، اور میں بعد میں زیادہ وقت چاہوں گا آپ کے سوالات کو دینا، کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ کریں گے، لیکن ابتدائی کچھ باتیں۔ تو پہلا ایک اثر بہت جو خراب ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ذاکر ٹائم پڑھنا ہے تو جو سننے والے ہیں ان کے اوپر ایک بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے، جو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا۔ آج ہم تقریباً 20 منٹ لیٹ ہوئے ہیں، اس کی کچھ وجوہات تھیں، لیکن بہرحال اس کی ڈیٹیلز میں جا کر میں مزید آپ کو انگیج نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ واقعاً اپنے جگہ پر بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں اس موضوع کے حوالے سے، تو انسان اپنے ماحول سے انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی اگر آپ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی طرف متوجہ ہیں کہ جس میں پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، یحودان، جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یمجسان، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ ینصران، اور اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ تین تو مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر انفلوئنس بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اب جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیریڈیٹی میں لے کر آتا ہے، انہیریٹنس کے اندر لے کر آتا ہے، موروثی طور پر، اس پر تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اپنے حواس کو یوز کرنا شروع کرتا ہے، تو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، کچھ وہ سن رہا ہے، اور بالآخر وہ اپنی زبان کو بھی استعمال کرے گا، اپنے ہاتھوں کو بھی یوز کرے گا، لامسہ جو اس کو ٹچ کر کے بہت ساری چیزوں کو فیل کرتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس کو انفلوئنس کر رہی ہیں، کوئی ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے، ماحول کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے لوگ کپڑے پہنتے ہیں، کس طریقے سے لوگ چلتے ہیں، کس طرح سے لوگ کھاتے ہیں، کس طرح سے پکاتے ہیں، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آہستہ 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 اس کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ زبان، لوگ کیا بول رہے ہیں، یہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ انگریز کے گھرانے کے اندر جو بچہ ہے وہ انگریزی بولتا ہے، فلوئنٹلی بولتا ہے، اور ہمارے یہاں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ اردو بولتا ہے، تو وہ کچھ سن رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ایک انفلوئنس اس کے اوپر آ رہا ہے اس کو وہ قبول کرتا ہے۔ یہ اثرات ہیں کہ جو اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، یہ بالکل نیچرل ہے، آبزرویشن ہماری اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر ہم خاص دینی کانٹیکس کے اندر بات کریں
تو دینی کانٹیکس کے اندر اگر ایک بچہ مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مسجد کے جو اثرات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں وہ اس سے محروم ہے. اگر ایک بچہ ایسا ہے کہ جو امام باڑے میں جاتا ہی نہیں ہے, حسینیے میں, عزا خانے میں نہیں جاتا امام بارگاہ میں, تو وہ ان اثرات سے محروم ہے. لیکن اگر وہ مسجد جا رہا ہے, امام بارگاہ جا رہا ہے, تو وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی اس کو اسی طریقے سے انفلوئنس کرے گا کہ جس طرح سے اور بہت ساری چیزیں اس کو انفلوئنس کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک ریلیجن کی سینکٹیٹی ہوتی ہے, جو عام طور پر جو اس کا ایک تقدس ہوتا ہے, یعنی ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے اندر ماں باپ جو ہے برائے نام مسلمان, جیسے کرسچنس کے یہاں ہوتا ہے کہ بظاہر وہ کرسچنز ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو پوچھیں تو بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وی آر نان بلیورس, کہ ہم خدا میں یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, ہمارے چونکہ ماں باپ یا ایک عرصے سے ہمارے خاندان کے اندر ایک ریلیجن چلا آ رہا ہے تو ہم کو بھی لوگ کرسچن کہتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی وی آر نان بلیورس. ہم اللہ پر یا خدا پر یا گاڈ کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے. اب اگر یہ شخص ہے وہ اگر چرچ کے اندر بھی چلا جائے گا تو بہت ہی ہاف ہارٹیڈلی جائے گا, اس کی کوئی ولنگنیس اس کے اندر نہیں ہے, کوئی وہ اندر سے اس کی طرف مائل ہی نہیں ہے. تو وہ بہرحال جا رہا ہے ایک برائے نام خانہ پوری کرنے کے لیے. تو اس کے ساتھ جو اس کے بچے بھی جا رہے ہیں تو ان کا بھی آہستہ آہستہ مزاج یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم جا تو رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پریسٹ کہہ رہا ہے یا پادری کہہ رہا ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر اس کے ذہن میں ایک تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں جانا تو ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بہت کوئی زیادہ اچھا تاثر پہلے سے ہی اس کا مائنڈ بنا ہوا ہے, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ جا رہا ہے. کیا اس کے بعد امکان ہوتا ہے کہ یہ افراد جو ہیں تبدیل ہو جائیں؟ بالکل امکان ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے امکانات اتنے زیادہ نہیں ہوتے ریلیٹیولی جب ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم مثلاً اسلامی معاشرے کے اندر یا پریسائزلی ہم کہیں مسلمانوں کے معاشرے میں, اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پھر ہم پریسائزلی بات کریں مومنین کے معاشرے کے اندر, تو الحمدللہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نہ فقط پاکستان میں, ایران میں, ہندوستان میں, بلکہ ورلڈ اوور وہ افراد جو بہت زیادہ ریلیجیس نہیں بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود عزاداری کے حوالے سے وہ ایک حساسیت رکھتے ہیں, ایک سینسٹیوٹی ان کے اندر موجود ہوتی ہے. یعنی ایسے افراد ہیں کہ جو اوور آل ریلیجن کے حوالے سے بہت زیادہ نان سیریس ہیں, جن کے لیے عام طور پر محاورہ بھی یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ 10 دن کی شیعہ ہیں, یا صرف محرم کی شیعہ ہیں, یا فقط ایام اعضا کی شیعہ ہیں. مگر یہ جملہ خود بتا رہے ہیں کہ اگرچہ وہ دین کی دوسری تعلیمات کے بارے میں شاید اتنے زیادہ حساس نہیں ہیں, مگر عزاداری کے حوالے سے ان کے اندر ایک حساسیت پائی جاتی ہے. تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ابھی بھی یہ انسٹیٹیوٹ ہمارا ایسا ہے ذکر اور ذاکری کا کہ جس کے ذریعے سے بہت زیادہ ایک ایفیکٹو رول پلے کیا جا سکتا ہے اور پلے کیا جا رہا ہے. جو مراسم اعضا ہیں ان کے ذریعے سے, جو مجالس ہیں ان کے ذریعے سے, اسی طریقے سے اس ماحول کے ذریعے سے کہ جس کے اندر یہ تمام تر چیزیں منعقد کی جاتی ہیں, ایک بہت ہی اچھا اثر کریٹ کیا جا سکتا ہے. اب آئیے تھوڑا سا ہم اپنی بات کو اور زیادہ آگے بڑھائیں اور تھوڑا سا ڈیپلی اس کے اندر جا کر چیک کریں, تلاش کریں. اگر ہم شہر کراچی کو فوکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم پنجاب کے کسی دوسرے شہر کو فوکس کریں, ہمیں ایک بہت نمایاں فرق نظر آتا ہے, بہت نمایاں فرق. کراچی کی ذاکری میں اور پنجاب کی ذاکری کے اندر ایک زمین تا آسمان فرق ہے. اس کے اندر ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے کون افراد ہیں. میں کسی کی خلوص پر بات نہیں کر رہا, سب مخلص ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ کہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں خاص طور پر, اس میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو علماء بہت نظر آئیں گے, وہی علماء جو ذاکر بھی ہیں. اگر ایک عالم بھی ہے لیکن اس کو ذکر کرنا نہیں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ممبر پر کامیاب نہیں ہو پائے گا. یہ ہوتا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک شعبہ ہے اس کا بہت بڑا ماہر ہے مگر اس کو بولنا نہیں آتا, وی کانٹ بی اے گڈ پروفیسر. مثلا اگر آپ میڈیکل فیلڈ کی آپ بات کریں, ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت اچھا ڈاکٹر ہو, اس نے PhD بھی کر لیا ہو, مگر آپ اس کو کھڑا کر دیں ایک لیکچر روم کے اندر یا لیکچر ہال کے اندر تو وہ نہ بول پائے, تو اس کے علم سے انکار نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ شخص
وہاں پر فیل ہو جائے، بول نہ پائے، سیمینار ہال کے اندر اس کی ٹانگیں کانپنے لگے. تو یہ جو اپنی جگہ پر پریزنٹیشن ایک فن ہے، جو ہمارے یہاں پریسائزلی ذاکری کہا جاتا ہے، ایک فن ہے. تو اگر اس فن کے اندر اس نے محنت نہیں کی ہے تو اپنے علم کے ساتھ بھی وہ فیل ہو جائے گا. جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں مثلاً کراچی شہر کے اندر جو عشرہ اولیٰ کے اندر خاص طور پر جو بڑے مقامات ہیں وہاں پر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو فن ذاکری کے اندر ماہر بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علماء ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو افراد وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن رہے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ذاکر اس کو انٹیسپیٹ کرتا ہے اور ان سوالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت کچھ وہ لے کر اٹھتے ہیں وہاں سے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، ایک ریچول کے اعتبار سے تو ایک بہت اچھا کام تو ہو گیا کہ بہرحال عزاداری تو منعقد ہوئی، کچھ نہیں ہوا تو یا حسین تو ہوا، مگر ساتھ ہی ساتھ جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو مقصد تھا، دوسری چیزیں تھیں جو آگے پیچھے باتیں تھیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. تو معلومات کا بھی فقدان رہ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کوئی ایک بہت بڑی مؤثر تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ پاتی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ علامہ رشید ترابی سے شروع کریں، علامہ سید علی نقی سے شروع کریں، ورنہ تو آپ پیچھے جائیں تو علامہ سید حسن تک ہم جا سکتے ہیں لکھنؤ میں، لیکن نہیں، ہم تھوڑا سا ہم کراچی ہی کے اندر فوکس کریں. علامہ رشید ترابی ایک بہت بڑے منجھے ہوئے خطیب تھے، بہت بڑے، یعنی واقعاً خطابت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک جہد کو متعارف کروایا، کہ ایک رخ دیا کہ اس طریقے سے خطابت ہوتی ہے، اس طریقے سے تقریر ہوتی ہے. انفلوئنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کم انفلوئنس نہیں ہے، آثار کے اعتبار سے یہ چھوٹا ایک اثر نہیں ہے، ایک چھوٹا ایفیکٹ نہیں ہے کہ حضرت علامہ رشید ترابی نے جو انداز اختیار کیا اس کو شیعہ علماء تو آپ چھوڑیے، برادران اہل سنت کے بہت سارے علماء نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. انہوں نے اپنی تقریروں کو اسی طریقے سے مرتب کرنا شروع کیا کہ جو علامہ رشید ترابی کا انداز تھا. یعنی اس کے اندر میں بہت سارے نام آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، بلکہ کچھ نام تو ان افراد کے بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جو خالصتاً اینٹی شیعہ ہیں، یعنی اہل سنت کے وہ علماء بھی ہیں کہ جو اینٹی شیعہ نہیں ہیں، خوش عقیدہ افراد ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں. ان کو تو آپ چھوڑیے، وہ تو یقیناً متاثر ہوئے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنا پورا ایجنڈا یہ بنایا تھا کہ کسی طریقے سے شیعہ کلچر کو، شیعہ تھیولوجی کو ایلیمنیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، ان کے یہاں بھی جب تقریر کی بات آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے اس انداز کو اختیار کیا جو علامہ رشید ترابی کا انداز تھا. تو اب اس کو آپ ریلیجس پیرامیٹر کے اندر بھی نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے باہر کے جو افراد ہیں وہ بھی اس انداز کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے اس انداز کو اختیار کیا. یہ ایک اثر ہے اور بہت عمدہ اثر ہے کہ کس طریقے سے بولا جاتا ہے، کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، وہ طریقہ کار بہت سارے افراد نے وہاں سے لیا اور اس کو فالو کیا. دوسری چیز کہ مثلاً جو خطیب جو بول رہا ہے اور جو اتنا متاثر کر رہا ہے، خود وہ کیسی زبان استعمال کرتا ہے، خود اس کو زبان کے اوپر کتنا کنٹرول ہے. مثلاً وہ اہل زبان ہے یا نہیں ہے، محاوروں سے واقف ہے یا نہیں ہے، جس زبان کے اندر گفتگو کر رہا ہے اس کے ادبیات کو اس نے کتنا اسٹڈی کیا ہے، اس لٹریچر کو وہ کتنا جانتا ہے. اس کا موضوع تو ایک ہے، مثلا وہ کربلا کو ڈسکس کر رہا ہے، اسلام کو ڈسکس کر رہا ہے، سجدے پہ بات کر رہا ہے، یقین پر بات کر رہا ہے، مثلا دعا پر بات کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب کہ اس زبان کے اوپر اس کو کتنا تسلط ہے. وہ زبان جو وہ استعمال کر رہا ہے وہ اردو ہے. تو میر انیس کو اس نے کتنا پڑھا ہے. چلیے میر انیس کی شاعری تو پھر ایک خالصتاً ہم کہیں کہ ایک اسلامک یا کربلا والوں کی شاعری، لیکن ساتھ ہی ساتھ مرزا غالب، میر تقی میر، یہ ساری چیزیں جب ان کے اشعار اس کی تقریر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، بلینڈ ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اوپر ایک ایسا اثر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تہذیب جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، ایسا نہیں کہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. لیکن اگر واقعاً وہی خطیب ہے اور وہ مثلا وہ انداز اختیار کرے جو بڑا عامیانہ صوفیانہ انداز ہو، تو ہو سکتا ہے کہ خطیب وہ اچھا ہو، خطیب اس اعتبار سے وہ اچھا ہو کہ مجمع کو مسمرائز کر لیتا ہو، مجمع کو پوری گرپ میں لے لیتا ہو. لیکن اگر وہ خود الفاظ کے چناؤ کے اندر محتاط نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی زبان بازاری ہوگی، اور جب بازاری زبان وہ استعمال کرے گا تو جو سننے والے اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی بھی زبان بازاری بنتی چلی جائے گی. آپ نے ایک جملہ عام طور پر سنا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب خبرنامہ سن کر لوگ اپنی اردو اچھی یعنی اردو کی جو غلطیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کرتے تھے اور بہتر کیا کرتے تھے کہ اس طریقے سے ہمیں اردو بولنی چاہیے. اور اب کیا معاملہ ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ شاذ ہی آپ کو کچھ ایسے افراد نظر آئیں کہ جو
خبر پڑھتے ہوں، خبر نامہ پڑھتے ہوں اور اس کے اندر غلطیاں نہ کرتے ہوں. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جو سننے والے افراد ہیں ان کی بھی جو زبان ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو خود زبان پر، تہذیب پر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. ایک اور اسٹیپ آگے بڑھیں. ہمارے یہاں میں نام نہیں لوں گا، بعض افراد نے بہت ہی اچھا کام کیا تبلیغی اعتبار سے، نماز، روزہ، حجاب، ان تمام تر چیزوں پر بڑی محنت کی، واقعا کوئی شک نہیں. ایک پرابلم میں دیکھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور اسی لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک پرابلم دیکھتا ہوں. ہمارے بہت سارے افراد متاثر ہوئے اور انہوں نے اسی انداز سے مجلسیں پڑھنا شروع کی، خواتین کے اندر بھی، مردوں میں بھی. اور جب مجلسیں پڑھنا شروع کی تو ایک محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے گفتگو شروع ہوتی ہے طنز، ٹونٹ کرنا، جو مجمع ہے طنز کرنا، ٹونٹ کرنا، مثالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی لانا کہ سامنے والے کو جیسا آگ لگا دی جائے کسی طریقے سے. اچھا، اب یہ تو انہوں نے طریقہ کار شروع کر دیا اس لیے کہ وہ فالو کر رہے تھے کسی شخصیت کو. معاملہ یہاں پر نہیں رکا، معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا. گھروں کے اندر جب ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی تھی اور جو بہت زیادہ متاثر تھے ان کی گفتگو بھی ایسی ہی ہو گئی. بات بات پر طنز کرنا، بات بات پر ٹونٹ کرنا، بات بات پر تانے دینا. کیا ہو کیا رہا ہے؟ اور سارا کا سارا ہو رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر. اینڈ ممکن ہے کہ وہ شخصیت جس طریقے سے اس کام کو انجام دے رہی تھی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری ہو، کہ اس وقت مثلا ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہو. انہوں نے کیا، بہت اچھا کیا، مگر اب اس کے بعد کیا اس کو فردر امپروو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے کہ مثلا سامنے جو بھی موجود ہیں ان سب کو کسی طریقے سے شرمندہ کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو اپنی نظروں میں ہی گرا دیا جائے. کہ یہ ایک اچھا انداز ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت اچھا انداز ہے. اس کے اوپر ہم کو ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ انداز بہت اچھا نہیں ہے. تبلیغ ہونی چاہیے ممبر سے، بالکل ہونی چاہیے. ان تمام مسائل کی نشاندہی ہونی چاہیے. میں آپ کو اور عرض کروں، بعض افراد یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ مثلا اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور ذکر کے ذریعے سے، بالکل کریں، اچھی بات ہے، فضائل بھی بیان ہو، تبلیغ بھی ہو، بہت اچھی بات. مگر اگر مثلا فرض کیجئے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ خواتین کے اندر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو حجاب کے معاملے میں کچی ہیں، یا مثلا اتنے زیادہ ان کا حجاب جو ہے پکا نہیں ہے، کیا شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں پن پوائنٹ کر کے کہوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، قطعاً نہیں. یہ تو آپ نے اس کی توہین کر دی، سب کے سامنے گویا اس کو رسوا کر دیا. اگر کہنا بھی ہے تو اس طریقے سے کہ مثلا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ کام صحیح نہیں ہے، مگر پن پوائنٹ کر کے بہت نامناسب ہے. یہ میں ایک مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یقین کیجئے کہ اس طرح سے بہت کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو اگلی بات میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ معاملات اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹیولی، یعنی پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی، اگر ممبر ہی سے اس بات کو تکرار کے ساتھ بیان کیا جائے بار بار ایک ہی چیز کو کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کیا آپ اس معاشرے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر واقعاً جو افراد ہیں جو ذاکر سے بہت زیادہ متاثر ہیں وہ عمل کی طرف کبھی آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ یہ والا معاملہ ہو کہ جو ممبر ہے اس ممبر سے ان باتوں کو ایک بیلنس انداز میں پیش کیا جا رہا ہو، کہ جہاں عقائد کے اوپر بھی زور دیا جا رہا ہو، اعمال کے اوپر بھی زور دیا جا رہا ہو، اخلاق کو بہتر بنانے کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہو، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی معلومات میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہو، ان کی تاریخی معلومات، تفسیری معلومات، حدیث سے متعلق معلومات، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر ایک وہ ٹرینڈ آئے گا کہ جو ڈرائنگ روم کا ڈسکشن ہوتا ہے وہ بہت امپروو ہو جائے گا. یعنی رول ممبر کا ہے مگر جو گفتگو ڈرائنگ روم کے اندر ہوتی ہے وہ بہت امپروو ہو جائے گی. لوگ آتے ہیں، ممبروں سے سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھروں کے اندر جا کے ڈسکس کرتے ہیں، بھائیوں سے ڈسکس کرتے ہیں. عید پر بیٹھے ہیں تب ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں عالم نے یہ کہا تھا، فلاں ذاکر نے یہ کہا تھا، فلاں ذاکرہ نے یہ کہا تھا. اگر وہاں سے اس کو جو فیڈنگ مل رہی ہے وہ اچھی ہے تو وہ ڈسکشن جو آگے ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہوگا. یعنی اس کی آسان سی مثال کیا ہے کہ آپ کے نل میں وہی پانی آئے گا جو ٹنکی میں. جب آپ نل کھول رہے ہیں تو نل کے اندر جو پانی آ رہا ہے تو اس کا سورس کیا ہے؟ جو ٹینکی کے اندر، ٹینک کے اندر اسٹور ہے
وہی پانی آنا ہے. تو جو آپ نے ممبر سے معاشرے کے اندر فیڈنگ کی ہے اس نے بہرحال آگے جا کر ڈسکشن کا ٹاپک بننا ہے. تو یہاں سے اگر اچھی باتیں جا رہی ہیں، پازیٹیو باتیں جا رہی ہیں، تو اس نے وہاں پر ایک اچھا موضوع کریٹ کرنا ہے. اور اگر یہاں سے کوئی بری چیز جا رہی ہے تو اسے بھی ڈسکس تو ہونا ہے. فلاں ذاکر یہ کہہ رہا تھا، فلاں ذاکرہ یہ کہہ رہی تھی، وہ اس طریقے سے بولتا ہے، وہ اس طرح سے بولتا ہے. آپ نوٹ کیجیے گا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر لوگ اس ذاکر سے متاثر ہیں کہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے، پنجتن کی قسم، خدا کی قسم، اس کی قسم، حضرت عباس کی قسم، بہت سارا، آپ دیکھیں گے کہ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کی گفتگو کے اندر بھی انداز آ جاتا ہے، بات بات پر قسم کھانا، بات بات پر قسم کھانا. اگر آپ دیکھیں کہ مثلا ایک ذاکر ایسا ہے جو بہت غیر محتاط ہے، حلالی ہے تو ہاتھ اٹھائے، یہ کرے وہ کرے، جو ہمارے پتہ نہیں یہ کہاں سے بد تہذیبی ہے. کبھی آپ نے علامہ رشید ترابی صاحب کو یہ انداز اختیار کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان کی جتنی تقریریں ہیں 100 سے زیادہ جو اویلیبل ہیں ان کو آپ سنیں، کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ والا انداز. کبھی علامہ سید علی نقوی صاحب کو آپ سنیں، کبھی آپ کو یہ انداز نظر نہیں آئے گا کہ جو نعرہ نہیں لگائے گا وہ نعوذ باللہ من ذالک، کو سیدھا اس کے نسب کے اوپر ہی حملہ کر دیا، کبھی نظر نہیں. یہ بہت ہی سوکھیانہ، بہت ہی بچکانہ انداز ہے. لیکن اگر لوگ اس انداز سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو کے اندر بھی یہ چیز آپ کو دکھائی دے گی، سنائی دے گی. اور اگر وہاں پر ایک تہذیب شرافت ہے تو وہی چیز وہاں پر پھر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. آگے بڑھیں. ایک کیس اسٹڈی. اہل شام کا کیا مسئلہ تھا؟ جو اہل شام تھے ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ اہل بیت سے واقف نہیں تھے، وہ پنجتن سے واقف نہیں تھے. وہ کس سے متاثر ہوئے؟ وہ ممبر ہی سے متاثر ہوئے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر مجلسیں تو نہیں ہوتی تھیں مگر جمعے کا خطبہ تو ہوتا تھا. اب جمعے کے خطبے کے اندر بار بار ایک ہی چیز کو جب تکرار کیا جائے گا وہ ہے سب کو شتم، گالیاں دینا، امیر المومنین کو نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت کو برا بھلا کہنا، اور بنو امیہ کے خود ساختہ فضائل بیان کرنا. تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہ پوری نسل اس طریقے سے پروان چڑھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیس اسٹڈی ہمارے سامنے کہ ان لوگوں کے رجحانات بھی وہی بن گئے، ان کے نظریات بھی وہی بن گئے، ان کا طور طریقہ بھی یہی بن گیا. دلوں کے اندر اہل بیت سے نفرت آ گئی، عمل کے اندر انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا جو اہل بیت کے طریقہ کار سے متصادم ہے. تو یہ بہت ہی اہم ہمارے سامنے کیس اسٹڈی بھی ہے. یعنی خود ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور پھر ہسٹری کے اندر اس کیس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہوا. اچھا، اب سید سجاد نے اور جناب زینب سلام اللہ علیہما انہوں نے جو اس انداز کو نیوٹرلائز کیا ہے، ختم کیا ہے، اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی خطبے کے ذریعے سے کی ہے. جناب زینب کا جو خطبہ ہے، سید سجاد کا جو خطبہ ہے، وہ بھی تو خطبہ ہے بالآخر. وہ ممبر جس انداز کا بھی ہو مگر انہوں نے بھی اپنی تقریر ہی کے ذریعے سے، اس ذاکری ہی کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیا ہے. بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے تو الفاظ بھی یہ تھے کہ لا تمحو ذکرنا، کہ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. یا ذکر کو مخاطب کر کے جو جناب زینب نے کہا تھا، تو وہ پیشن گوئی تھی جناب زینب کی، مگر اس موقع پر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. تو لفظ ذکر جو ہے وہاں پر استعمال بھی کیا انہوں نے کہ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. مزید آپ دیکھیں گے کہ خود پاکستان کے اندر جب یہ بہت زیادہ فنڈنگ ہوئی، آج کل تو معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تھوڑا، اور جب بہت زیادہ فنڈنگ ہوئی سعودی عرب کی طرف سے اور دیگر خلیجی ریاستوں کی طرف سے، تو ان لوگوں نے بھی ممبر ہی کو یوز کیا ہمارے خلاف. ایک مرتبہ پھر وہی اہل شام والا طریقہ کار شہر کراچی کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، دوسرے علاقوں کے اندر بھی، جو ان لوگوں نے تشیع کے خلاف زہر اگلا ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے ممبر ہی کو یوز کیا. پھر ان کے جو ممبر ہیں اس کے اندر وہ ایک پرائمری سورس تو وہی تھا ان کا کہ جمعے کا خطبہ، اور پھر اس کے بعد سیکنڈلی جو انہوں نے استعمال کیا کہ مختلف موقعوں کے اوپر، سڑک کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس کے عجیب عجیب نام انہوں نے رکھنا شروع کی. ایز اے رزلٹ یہ ہوا کہ ایک پوری نسل تیار ہو گئی ان لوگوں کی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا مومنین کو قتل کرنا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہیں، قربتاً الی اللہ اس کام کو انجام دیتے ہیں.
یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر جو افراد آئے تھے ان میں سب ایسے افراد تھے کہ جو امام حسین سے لڑ رہے تھے قربتاً اللہ، تو بعض افراد حیرت کرتے ہیں کہ کیا ممکن بھی ہے ایسا؟ وہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ آپ اس زمانے کے اندر دیکھ لیجئے، شہری زندگی ہے، ایک ہی شہر کے اندر شیعہ بھی رہ رہے ہیں، ایک ہی شہر کے اندر دوسرے افراد بھی رہ رہے ہیں. عام جو سنی ہیں وہ تو بیچارے ویسے ہی خوش عقیدہ ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن وہ جو ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے، عصبیت کی طرف چلے گئے، خارجیت کی طرف چلے گئے، یہ افراد متاثر کہاں سے ہوئے؟ یہ افراد بھی ممبر سے متاثر ہوئے. اچھا، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو بیچارے کتاب کھولنے کی فرصت ہی نہیں رکھتے، ان کو کتاب کھولنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، وہ پھر وہی سنتے ہیں کہ سامنے افراد کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر آپ اور پیچھے اگر چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے خود اہل کتاب یہود اور نصارہ ان کے علماء کی بھی مذمت اسی اعتبار سے کی ہے. لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ جب ان کے پاس وہ آ گیا کہ جس کو یہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. لوگ بیچارے جو یہود اور نصارہ کے بھی تھے ان کو ان باتوں کی اتنی اطلاع نہیں تھی. اس زمانے میں تو کتابیں بھی اس طرح نہیں چھپتی تھی جس طریقے سے آج چھپتی ہیں. اس زمانے میں تو یہ جو دینی کتابیں تھی وہ تو خاص پریسٹ کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، وہ چرچ کی پراپرٹی ہوتی تھی، چرچ ہی کے پاس ہوتی تھی. تو وہ جو اپنے اس سرمن کے اندر یا اپنی اس سروس کے دوران جو کچھ بول رہے ہوتے تھے وہ لوگ سنا کرتے تھے. تو اس میں کسی قسم کا مجھے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ بات بالکل اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر ذاکر یا ذاکرہ صحیح پریپریشن کے ساتھ آئے، پریپریشن سے مجھے دونوں چیزیں، علم بھی اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، یا تو وہ بیک گراؤنڈ کے اندر ویسے ہی عالم ہو. اگر وہ بیک گراؤنڈ کے اندر عالم نہیں بھی ہے تو کم سے کم جو اسپیچ وہ کرنے جا رہا ہے یا کرنے جا رہی اس کو اچھی طریقے سے تیار کرے. تیار کرنے کے بعد اس کے پوائنٹس کو سمرائز کرے، سمرائز کرنے کے بعد پوری طرح سے اس کے اوپر تسلط اختیار کرے، مسلط ہو. اور پھر اگر وہ جائے ممبر کے اوپر اور بیان کرے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کا انداز ہی بدل جائے گا، پورا ایک کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے، اعتماد بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس کا بات کرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ایبرپٹلی جا رہا ہے، بغیر کسی تیاری کے جا رہا ہے، ممبر پہ جا کر تیار کرنا چاہ رہا ہے اپنے مضمون کو، تو اس کے اندر وہ بات نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد فنکاریاں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد انشن بہت ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر ایڈ اپ ہونا شروع ہوتی ہیں. وہ جتنی بھی آپ رقص ممبری دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ لوگوں کی جو مشاہدات ہیں، اس کا ریزن یہی ہوتا ہے، بنیادی طور پر اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ تیاری پوری نہیں ہوتی تو لہٰذا پھر وہاں پر وہ 1 گھنٹہ پورا کرنا ہوتا ہے. اس 1 گھنٹے کو پورا کرنے کے لیے پھر مواد تو ہوتا نہیں، تو مواد جب نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر ادھر ادھر کی باتیں کریں، کچھ گالیاں دیں، دو ادھر دو ادھر، اور اس کے ذریعے سے پھر وقت کو پورا کیا جائے. تو یہ خلاصتاً ایک بحث تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور زیادہ وقت جیسے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے سوالات ہی کو دینا چاہوں گا، تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ ارشاد فرمائیے تاکہ اس کے اوپر بات کی جا سکے. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. اچھا، کیوں آپ لوگ مائک وائک پہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ؟ لیڈرشپ کوالٹیز پر ائمہ میں سے کسی کی کتاب کا حوالہ دے دیجئے یا کوئی بھی دینی کتاب اس حوالے سے. لیڈرشپ کوالٹیز ایک تو پریسائزلی بعض کتابیں ہیں کہ جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، جدید دنیا میں بھی اس پر بہت کام ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ خالی انٹرنیٹ کے اوپر جا کر لیڈرشپ کوالٹیز ٹائپ کریں تو آپ کو بہت سارے ماڈلز جو اس حوالے سے تیار ہیں وہ مل جائیں گے، اویلیبل ہیں. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں گے تو یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے لیکچر اس حوالے سے مل جائیں گے. اگر خاص طور پہ انگریزی سے اجنبیت نہیں ہے تو اس حوالے سے بہت سارے پریزنٹیشنز، لیکچرز انگریزی کے اندر اویلیبل ہیں. لیکن اگر آپ اردو کے اندر کتاب تلاش کرنا چاہیں تو اردو میں بھی موجود ہیں. ایک کتاب جیسے ذاتی طور پر میں نے بہت فائدہ اٹھایا معلومات کے اعتبار سے، وہ آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے جس کا نام ہے عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز. عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز. اس کے اندر انہوں نے ان جنرل جو گریٹ پیپل جن کو آپ کہتے ہیں ان کی کامیابی کو ڈسکس کیا ہے، اور اس میں لیڈرشپ کو بھی انہوں نے موضوع بحث بنایا ہے کہ قائد کو کیسا ہونا چاہیے، قیادت کیسے ہونی چاہیے، یہ تمام تر چیزیں.
خود نہج البلاغہ کے عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز، آیت اللہ جعفر سبحانی، شاید 200 صفحے کی کتاب ہے. کتاب بہت اچھی ہے، نو ڈاؤٹ پڑھنے والی کتاب ہے. خاص طور پر جو ہمارے کالج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. ویسے بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے گزارش کروں گا کہ نہج البلاغہ کے اندر بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہے. تقویٰ پر ہے، خوف خدا پر ہے، قیامت پر ہے، وجود خدا پر، توحید پر، ساری چیزیں ہیں کہ جو امیر المومنین کے تو مختلف موضوعات کے خطبات ہیں. اسی میں اگر آپ تلاش کریں گے تو لیڈرشپ کوالٹیز کو انہوں نے موضوع بنایا ہے. اس کے اندر ایک دفعہ ہم نے اس کو خاص اسی اینگل سے اسٹڈی کیا تھا، پوری نہج البلاغہ الف سے یہ تک. تو اس میں سے ایک مواد میں نے اکٹھا بھی کیا تھا مگر وہ کسی کتابی صورت میں نہیں شائع ہوا ہے، لیکن میرا اطمینان ہے کہ فارسی اور عربی میں تو یہ کام کسی اور نے کیا ہوگا، چھپا ہوا بھی ہوگا. مثلا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے کہ آلت الریاست سعۃ الصدر، آلت الریاست سعۃ الصدر، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی ادارے کو چلائے تو اسے اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. یہ ایک جملہ ہے مگر واقعاً بہت کمال کا جملہ ہے کہ اگر کسی کے پاس فراخ دلی نہیں ہے تو بھول جائے، ہی کانٹ بی اے لیڈر، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. اسی طرح لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر ایک بہت اہم چیز خود اسپیچ کو مانا گیا ہے کہ وہ بولتا اچھا ہو، بیان کرنا اس کو آتا ہو. کہ اگر ایک لیڈر ہے اور وہ بیان نہیں کر سکتا تو وہ لیڈ بھی نہیں کر سکے گا. اسٹیفن کووے یہ ویسٹ کا رائٹر ہے، اس کی کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، 7 ہیبٹس آف دا موسٹ سکسیسفل پیپل ان دا ورلڈ، شاید یہی نام ہے، 7 ہیبٹس کے نام سے. اسٹیفن کووے کو اگر آپ تلاش کریں گے تو انٹرنیٹ کے اوپر یہ کتاب بھی آپ کو مل جائے گی. برائن ٹریسی ایک اور ویسٹ کا ہی اسکالر ہے جس کی بڑی پریزنٹیشنز ہے، برائن ٹریسی کی، BRIANTRACY، اس کی بھی پریزنٹیشنز اس موضوع کے اوپر کافی ہیں. یوٹیوب پر بھی اس کے لیکچرز اویلیبل ہیں. مگر بہرحال اگر آپ اسی حد تک بھی رہیں تو بھی کافی ہے. جو میں نے پہلے آیت اللہ جعفر سبحانی کا ذکر کیا، نہج البلاغہ کو تھوڑا ڈیپلی اسٹڈی کریں تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ کو بہت ملیں گی کہ جو قیادت سے متعلق ہیں. خاص اسپیچ تھراپی کے حوالے سے ایک کتاب میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا، وہ ڈیل کارنیگی کی ہے. ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے گفتگو اور تقریر کا فن. ڈیل کارنیگی، گفتگو اور تقریر کا فن، کتاب واقعاً بہت اچھی ہے. ڈیل کارنیگی کس طریقے سے اس کو اسپیل کریں گے؟ اردو میں ڈال، یہ لام، پھر کار آپ لکھتے ہیں اسی طرح کار لکھ لیجئے اور نیگی لکھ لیجئے، نیکی کی جگہ نیگی لکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. ڈیل کارنیگی، گفتگو اور تقریر کا فن. یہ ویسے بھی یعنی کسی کو مجلس نہیں بھی پڑھنی ہے، فرض کریں کسی کو مجلس نہیں پڑھنی ہے لیکن اس کو پریزنٹیشن کے اندر بنیادی اسکلز اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اس کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے. یہ کتاب تو کسی اور زبان میں ترجمہ ہے اس کا، ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے گفتگو اور تقریر کا فن. کتاب ہے بھی شاید 100-125 صفحے کی کتاب ہے، آپ ایک نشست میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. کتاب بہت اچھی ہے. اب یہ یا تو کوئی پڑھ کے مجھے بتا دے کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر. یہ تو ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہوا؟ ہاں البتہ ٹھیک ہے، اثرات کے اعتبار سے آپ کہہ دیجیے کہ وہ بھی شاید ایک اثر ہے. ذوالجناح ایک شبیہ ہے. ذوالجناح کے بارے میں سوال آیا کہ کیا ذوالجناح کو پوجا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ذوالجناح کو خدا کون مانتا ہے؟ ذوالجناح کو کون خدا؟ ائمہ کو ہم خدا نہیں مانتے تو ذوالجناح کو خدا مانیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. قطعاً نہیں. یہ تو بالکل ہی بنیادی ترین غلطی ہے اگر کسی کے ذہن کے اندر ہے کہ ذوالجناح کی پوجا ہوگی خدا کی پرستش. پوجا اس کی ہوتی ہے جو خدا ہو. پروردگار عالم خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. لا شک فیہ ولا ریب. وہ تو ائمہ معصومین، اہل بیت، پیغمبر اکرم، ان سب کا مشن یہی تھا، یقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. تو ذوالجناح جو اس وقت ہمارے جلوسوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے وہ ذوالجناح بھی نہیں ہوتا، ذوالجناح کی شبیہ ہوتی ہے. اور چونکہ ہم شبیہ کے احترام کے قائل ہیں، شبیہ کے احترام کے ہم قائل ہیں. مثلا آپ کی والدہ کی تصویر آپ کے پاس ہے،
تو آپ کی والدہ کی تصویر آپ کے پاس ہے، آپ کی والدہ تو آپ کے والیٹ کے اندر نہیں آ گئی، لیکن فرض کریں خدا نہ کرے کوئی ایسا کرے کہ آپ کی والدہ کی تصویر لے اور اس کو زمین کے اوپر رکھے اور اس کے اوپر پیر ڈال لگا دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ اگرچہ وہ تصویر کی توہین ہوگی لیکن آپ اس کو اپنی والدہ کی توہین مانیں گے، آپ اپنی توہین مانیں گے۔ جو تصویر ہے اور شبیہ ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تصویر اور شبیہ میں کوئی فرق نہیں، کسی قسم کا کوئی فرق۔ تعزیہ شبیہ ہے، جو اصل روضہ ہے اس کی شبیہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تصویر آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تصویر گھر میں لگی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں عام برادران اہل سنت کے گھروں میں بھی لگی ہوتی ہے، یہ سب شبیہ ہے۔ وہ اس کو شبیہ کہیں نہ کہیں، چیز وہی ہے۔ تصویر کہیں، شبیہ کہیں، عکس کہیں، امیج کہیں، پکچر کہیں، پکٹوریل کہیں، اس کا اسکیچ کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر یہ تمام کی تمام شبیہوں کی مثالیں ہیں۔ یہ جو ہے وہ عملی طور پر ذوالجناح کو جو نکالا جاتا ہے وہ عملی ایک شبیہ، پریکٹیکلی۔ تو جو پریکٹیکلی اس کو شبیہ بنایا ہے تو ہم چونکہ شبیہ کے رسپیکٹ کے قائل ہیں کہ اس کے ذریعے سے چونکہ کربلا کے واقعے کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے، اس کی منظر کشی کی جاتی ہے، لہٰذا وہ کام کیا جاتا ہے۔ کوئی اس سے زیادہ سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ نہ وہ اصل ذوالجناح ہے، نہ وہ خدا معاذ اللہ، نہ وہ امام ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک شبیہ ہے، اس کے ذریعے سے واقعہ کربلا کی یاد کو بہتر طور پر منایا جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں فوراً تصور آتا ہے کہ جب ہم ذوالجناح کی شبیہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مثلاً لایا گیا ہے اس طرح سے کہ جیسے خون کے بھی چھینٹے اس کے اوپر مثلاً وہ انک لگائی گئی ہوگی، رنگ لگایا گیا مگر اس کے ذریعے ڈپکٹ ہی کیا گیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد ذوالجناح نے آ کر اہل حرم کو اطلاع دی تھی، تو گویا یہ کیفیت ہوگی، یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے، اس حد تک کوئی حرج نہیں۔ اصحاب رسول جابر بن عبداللہ انصاری اور دوسرے مشہور اصحاب سے متعلق کوئی مستند تصنیف۔ بیسیکلی گزارش یہ اصحاب رسول کے اوپر مستقل جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو عربی کے اندر ہے، شاید ان میں سے بعض کا اردو میں ترجمہ بھی شاید ہوا ہوگا۔ اسد الغابہ، الاصابہ، یہ ایک بڑی کتابیں ہیں جن کے اندر اصحاب کے ذکر کو محفوظ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ مثلاً خاص شیعہ پوائنٹ آف ویو سے جابر بن عبداللہ انصاری اور دوسرے مشہور اصحاب سے متعلق میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا مراد ہے، مثلا ہو سکتا ہے کہ سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری وغیرہ مراد ہوں، تو ان بزرگان کے حوالے سے جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ تفصیلات ملیں گی۔ علامہ مجلسی کی شاید کتاب عین الحیات اردو کے اندر جو موجود ہے اس میں بھی بعض صحابہ کرام کا ذکر نسبتاً کافی تفصیل کے ساتھ آیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا ذکر آپ کو مقتل کی بھی کتابوں میں، چونکہ وہ کربلا کے پہلے ظاہر ہونے کے حوالے سے ان کی شہرت ہے، لہٰذا وہاں پر بھی جو مقتل سے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تفصیل ملے گی۔ مثلا علی نظری منفرد کی کتاب ہے صحیفہ کربلا، اس کے اندر بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا کچھ نہ کچھ ذکر موجود ہے۔ جی ارشاد۔ ہاتھ اٹھا لیں، ہمیں ہاتھ اٹھانے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک سنگینی جو پیدا کی جاتی ہے نا ہاتھ اٹھانے میں، کیا ہے ٹھیک ہے اگر مثال کے طور پہ ذاکر ایک خواہش کرے، خطیب ایک خواہش کرے، البتہ خواتین میں تو میں اتنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ انداز جو مردوں والے ہیں وہ سارے خواتین کے اندر بھی اختیار کر لیے جائیں، ٹھیک ہے ایک سوبرنس بہرحال ہونی چاہیے۔ ایک سوبرنس جو ہے وہ خواتین کی مجلسوں کے اندر بہرحال اس کا ایک ماڈسٹی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جو کبھی کبھی مثلا 13 رجب کا کوئی جلسہ ہے یا عید غدیر منائی جا رہی ہے، اس موقع پر ذاکر یہ خواہش کرے تو وہ ریکویسٹ کرے ایک شریفانہ انداز سے، ایک شریفانہ انداز سے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ مثلا آپ میری بات کا ہاتھ اٹھا کر جاؤ گے اس میں کر لیں، مگر یہ جو ساتھ میں جو لائقہ لگا ہوتا ہے یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اب مثلا مجمع کے اندر کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی خاتون بیٹھی اور ایجڈ ہیں، آپ کیا توقع کرتے ہیں اسے ہاتھ بیچاری کا کھانے کے لیے نہیں اٹھتا ہے، آپ اس کے لیے نعرہ لگا توقع کر رہے ہیں کہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، جاتی ہے۔ یہ آپ کے دل میں بے چینی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وہ ذاکر نہ نبی ہے نہ امام ہے، اس کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا وہ کوئی لوح محفوظ کو مطالعہ کر کے یہ بول رہی ہے کہ یہ جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ ایسا ہو جائے گا؟ یہ زیادتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ خود ماشاء اللہ ذاکرات ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ خود ہی وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ حدیث پڑھتے ہوئے، بہت اچھا سوال ہے، اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن کوئی حرج نہیں، بات ہو سکتی ہے۔ حدیث پڑھتے ہوئے فضائل سے مصائب پر کس طرح سے آئیں، اب تک کس طرح سے آتے تھے؟ جی
بیسیکلی میں آپ سرچ کروں اس کو کہتے ہیں گریز یا ربط مصائب. گریز کرنا اور ربط مصائب، بات کو مربوط کرنا. اس پر آپ کی انٹیلیجنس بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ خود کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ خود کتنے اس کے اندر حاضر دماغ ہیں. یا تو آپ نے پہلے سے اس کے اوپر سوچا ہے کہ آج کی مجلس کے اندر مجھے اس طرح سے بات کو مربوط کرنا ہے، یا اسی وقت آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز آئے کہ اس طرح سے اس کو مربوط کیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. علامہ سعید علی نقوی صاحب ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے، موجود ہے، ریکارڈڈ موجود ہے، لکھی ہوئی بھی موجود ہے. غدیر کا ذکر کر رہے تھے اور مجلس جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر علی بلند ہے، پیغمبر کے ہاتھوں پر علی. پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ہوں کہ جہاں سے بظاہر مصائب کی منزل بہت دور محسوس ہوتی ہے مگر بہت قریب ہے. ایک میدان وہ تھا کہ جس میں پیغمبر کے ہاتھوں پر علی تھے، اور ایک میدان کربلا کا تھا جس میں حسین کے ہاتھوں پر علی تھے. جناب شہزادہ علی اصغر کے اوپر ہوا ہے، انہوں نے مصائب پڑھے، بہت عمدہ. اب اس کے لیے آپ کے جو حضور ذہن ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کتنا حاضر دماغی رکھتے ہیں. ایک علامہ رشید ترابی اس حوالے سے بہت ہی ایکسلنٹ ان کا ذہن تھا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ علامہ طالب جوہری صاحب فضائل پڑھ رہے تھے اور مصائب کے اوپر انہوں نے آنا تھا. انہوں نے جملہ یہ کہا کربلا فضائل علی کا انتقام، اور پھر کربلا پر آ گیا. سمپل. آپ دیکھیں یعنی کہاں بات ہو رہی ہے، کربلا فضائل علی کا انتقام، اور بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، یعنی زبردستی بھی نہیں ہے، واقعاً حقیقت یہی ہے. کربلا فضائل علی کا انتقام، جو سامنے انہوں نے کہا تھا بغضاً لابیک، اے حسین تیرے بابا کے بغض کی وجہ سے ہم تجھ سے لڑنے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے واقعاً ربط مصائب کے لیے بہت بہت ہی مؤثر ہے. علامہ رشید ترابی جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اکثر ربط مصائب دیا کرتے تھے. شاید 7 محرم کی مجلس تھی اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ربط نہیں مل پا رہا. تو وہ مصائب پر کس طریقے سے آئے کہ کیا 7 محرم کو بھی مجھے ربط مصائب کی ضرورت ہے، کہ کیا 7 محرم کو بھی مجھے ربط مصائب کی ضرورت ہے. مصائب پر آنے کے لیے 7 محرم میں پانی بند ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مجمع تھا واقعاً وہ، کیونکہ لوگ مومنین ہیں سامنے آپ کے، آپ کو اجنبیوں کے درمیان تو تقریر نہیں کرنی ہے، دشمنان اہل بیت کے سامنے تو آپ کو تقریر نہیں کرنی ہے. تو مومنین تو پہلے ہی متاثر ہوں، گریے کے لیے بے چین ہیں، آپ کو تو صرف ان کو متوجہ کرنا ہے. تو یہ اچھا. پھر اس کے بعد ایک ٹرینڈ وہ ہے کہ جس کے اندر ربط مصائب ارریلیونٹ ہو گیا. ایک ٹرینڈ یہ ہے مجلس کا، یہ تو بہت ہی اعلیٰ پائے کی مجالس ہیں کہ جس کے اندر ربط مصائب کا لحاظ کیا جائے. اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مقرر پہلے سے اپنے موضوع کو ایک مرحلے تک لے آتا ہے اور پھر 10 منٹ تک وہ آہستہ 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 ربط مصائب کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ڈائلیوٹ کرتا ہے اور ڈائلیوٹ کر کر کے لے کر آتا ہے مصائب کی طرف، اور پھر اس کو واپس مصائب کے موقع پر اوپر لے جاتا ہے. ایک انداز وہ ہے کہ نہیں ربط مصائب ارریلیونٹ، آپ نے اپنی بات پوری بیان کی اور آپ کو لگا کہ اب بس مصائب کے لیے جتنا وقت ہونا چاہیے وہ آ گیا، تو آپ نے وہیں پر اپنی گفتگو کو روکا کہ بس اس سے زیادہ آج کی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اس بات کو مزید کل آگے بڑھائیں گے. اور اب منزل مصائب پر ہم آ گئے. مثلا آپ ڈاکٹر قلب صادق کا اگر انداز دیکھیں تو میں نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ اب تو ظاہر ہے کہ موقع کم ہوتا ہے سننے کا، لیکن یہ کہ جب ہم لوگ سنا کرتے تھے آج ایک جوان کا آپ کو ماتم کرنا ہے، اس طرح سے آ گیا، کوئی ربط مصائب نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ بھی ایک انداز. ایران کے اندر بعض بہت اچھے ذاکرین نے پوری کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر، لیکن بعض کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک پورا موضوع مکمل کر دیا پھر روک دیا، صلوات پڑھا دیا، اور پھر صلوات پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ. اور خاص طور پہ ان کی قرأت بہت اچھی ہوتی ہے روضہ خانوں کی، السلام علیکم ابا عبداللہ، اور اس کے بعد پھر وہ اسی رقت کے ساتھ شروع کرتے ہیں مصائب کو. کوئی کسی قسم کا کوئی ربط نہیں. جو مربوط کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، نہیں کرتے دونوں طریقے. تو اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو بنیادی طور پر آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے، آپ کا حضور ذہن بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جی کوئی ہاتھ یہاں پر کسی نے اٹھایا تھا. جی
سے ضروری ہے، کیونکہ اگر اصول کافی کی بات کی جائے تو اگر ہم اسے بہت مستند کتاب سمجھیں تو میں نے کچھ حدیث وہاں پر ایسی دیکھی ہے جس میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. جی تو آپ بھی بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جائے اگر اصول کافی سے اٹھاتے ہیں کوئی حدیث. جی اور دوسرا میرا ایک سوال سر کہ جلوس اعلیٰ میں خواتین کی شمولیت کے بارے میں بتائیں. تشریف رکھیں. آپ کسی بھی کتاب سے اگر پڑھ رہے ہیں تو اتنا تو آپ کو بہرحال خیال رکھنا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اہل بیت کے بارے میں جو آپ کے سامعین کے ذہن میں تقدس پر مبنی ایک تصور موجود ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ کوئی حدیث پڑھیں، چاہے آپ کوئی فضائل کی روایت پڑھیں، چاہے آپ کوئی مصائب کی روایت پڑھیں، کتابوں کے اندر آپ کو رد و یابس سب مل جائے گا، صحیح بھی مل جائے گا، غلط بھی مل جائے گا. یا تو آپ کا مطالعہ واقعاً اتنا اچھا ہو کہ جس کے بعد آپ نے اساتذہ سے اتنا سیکھا ہو کہ جس کے بعد آپ اس کے اندر تمیز کر سکیں، ورنہ پھر زیادہ بہتر یہ کہ ایسی کوئی چیز آپ کو پیش کرنا ہے تو اس میں آپ اساتذہ اور علماء کا اتباع کریں، یا تو خود نگاہ امتیاز پیدا کریں یا آپ ڈسٹنگوش کر سکیں. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ جو اساتذہ یا علماء کام کر چکے ہیں، بہت کام کر چکے ہیں، پھر آپ اس کا اتباع کریں. اس کے اندر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، الکافی کے اندر بھی آپ کو بعض ایسی چیزیں مل جائیں گی جو قابل اعتراض ہیں، قابل گرفت ہیں. بہار کے اندر بھی آپ کو بہار تو ہے انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر تو ہے. خود علامہ مجلسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی روایتیں وہ سب کی سب صحیح ہیں. وہ ایک کمپائلیشن ہے، ایک جمعآوری ہے، اس کے اندر صحیح غلط سب ہے. تو یا تو آپ کا مطالعہ واقعاً اتنا اچھا ہو، اور یا پھر آپ علماء کا اس میں اتباع کریں. آپ کا کوئی سوال تھا ابھی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مطلب شام والوں کا جو مطلب اثرات بتائے، تو شام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں محب اہل بیت بھی ہیں وہاں شام میں رہنے والے، لیکن ان کے اثرات جو ممبر سے سن رہے ہیں، ممبر سے وہ بھی سنا کرتے تھے، لیکن دونوں کی جو نا معرفت میں فرق تھا. یعنی ممبر سے تو وہ بھی سنا کرتے تھے لیکن ان میں اتنا علم تھا، اتنی معرفت تھی کہ وہ حق کو حق اور ناحق کو ناحق سمجھتے تھے. تو مطلب پھر اثرات تو تھوڑے سے چینج ہو گئے نا، مطلب اپنے حساب سے ہر کوئی اپنے اثرات لینے لگا. شام کا جو کیس ہے بی اس کے بارے میں یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہوگا کہ وہاں پر محبان اہل بیت موجود تھے. شام کا علاقہ جو ہے ہسٹوریکلی پیغمبر اکرم کے زمانے میں فتح نہیں ہوا تھا. پیغمبر اکرم کے بعد جو پہلی خلافت ہے اس کا پیریڈ 2 سال کا، پھر اس کے بعد دوسری خلافت ہے. دوسری خلافت کا جو آغاز ہے اس میں شام اسٹیبلش ہوا ہے. شام کی آبادی کرسچنس کے اوپر مشتمل تھی. میں معاویہ کے دور کی بات کر رہی ہوں. معاویہ ہی کا دور آ گیا، یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ معاویہ کا دور فوراً ہی آ گیا. شام کے اوپر جو پہلا گورنر تھا وہ تھا یزید بن ابی سفیان، اس کا بہت مختصر دور ہے. جب وہ مرا ہے تو اس کے فوراً بعد معاویہ کا زمانہ آ گیا. یزید بن ابی سفیان یہ معاویہ کا بیٹا نہیں، معاویہ کا بھائی تھا یزید بن ابی سفیان. یزید بن ابی سفیان کی بات کر رہا ہوں، یزید بن معاویہ کی بات نہیں کر رہا. یزید بن ابی سفیان وہ بہت مختصر عرصہ تو مر گیا، پھر اس کے بعد معاویہ اسی کا بھائی جو ہے اس کو گورنر بنایا گیا. تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ لوگ وہاں پر گورنر تھے. آبادی جو وہاں کی لوکل آبادی تھی وہ کرسچنس کی آبادی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہاں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تو ان کو زبردستی مسلمان بنایا. اب یہ جو مسلمان بنے ہیں ان کے سامنے اسلام کی وہی تصویر آئی ہے جو معاویہ نے پیش کی ہے. تو آپ بے فکر رہے ہیں، معاویہ نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کبھی علی کے فضائل نہیں پڑھے. وہاں پر محبان اہل بیت کا کوئی گروہ نہیں تھا. وہاں پر جو پہلی سگنیفیکنٹ جو تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے وہ جناب ابو ذر نے کی ہے تیسری خلافت کے زمانے میں. جب تیسری خلافت میں حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا اور وہ شام ان کو بھیجا گیا تھا، تو امیر شام کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر پھر امیر شام نے واپس ان کو مدینہ بھیجا. یہ جناب ابو ذر کا جو وہاں پر زمانہ گزرا ہے تھوڑا سا، اس زمانے میں ایک گروپ بہت مختصر سا وہ آل محمد کے ماننے والوں کا پیدا ہوا، وہ کچھ انٹروڈیوس ہوئے. ورنہ جو شام کی جو آبادی ہے 90% سے بھی زیادہ یہ ان افراد پر مشتمل ہے کہ جو اہل بیت کو نہ فقط یہ کہ پہچانتے نہیں ہیں بلکہ جو ان کے پاس ہم نے پہچانے وہ بڑی نیگیٹو ہے، بڑی منفی ہے. علی کون ہے؟ عرب کا ایک ڈاکو ہے معاذ اللہ. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ علی جو ہے وہ کوفے کے اندر شہید ہوئے تو علی کا مسجد سے کیا کام ہے؟ تو یہ جملے کون بول رہا ہے؟ یہ محبان اہل بیت تو نہیں بول رہا. یہ وہ افراد تھے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا
شام کے اندر جو سید سجاد کا خطبہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو الفاظ من عرفنی فقط عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے من لم یعرفنی فانبأتہ بحسبی و نسبی، اس کو میں اپنے حسب اور نسب کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ خود انداز آپ دیکھیں. ذیشان احمد جوادی صاحب نے ایک جگہ لکھا اور بالکل صحیح لکھا کہ جو خطبے کوفے میں دیے گئے بازاروں میں درباروں میں، اور جو خطبے شام میں دیے گئے ان دونوں میں فرق ہے. کوفے کے اندر جو خطبے دیے گئے اس میں زجر و توبیخ زیادہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہے. شام کے اندر جو خطبے دیے گئے اس میں تعارف زیادہ ہے، اس میں انٹروڈکشن ہے. جیسے کہ وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے. سید سجاد کا پورا خطبہ اگر آپ دیکھیں گے تعارف ہے آل محمد کا، میں ہوں کون، میرا پیغمبر کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا زہرا کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ تو وہ جو انہوں نے تعارف کروایا تو بہرحال اس کو مزید دیکھ لیجیے گا آپ اس کے اندر. ذاکری میں جوش کی خطابت کو کتنی اہمیت حاصل ہے؟ مطلب بعض ذاکری میں بہت سافٹلی اپنے بات کو کنوے کرتے ہیں، لیکن بعض جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ. بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط ہو جو میں کہنے جا رہا ہوں. مستقبل سافٹلی جو بات کرنے والے ان کا ہے. مستقبل ایک ہے، آپ نشتر پاک میں تقریر کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو انداز وہی ہوگا، مگر جو گھروں کی مجلس ہے، امام باڑے کی مجلس ہے، یا امام باڑے کے اندر مثلا اتنا مجمع جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اتنا یہ اچھا مجمع ہے، اس میں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، کیوں چیخ رہے ہیں خالی خالی؟ مائک بہت اچھا کام کر رہا ہے، مائک از ورکنگ فائن، تو آپ کیوں چیخ رہے ہیں بھائی؟ آر یو اسکریمنگ یار؟ ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی تھوڑا سا تجربے کا بھی ایشو ہے. مثلا عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹین ایج کے اندر ایک کوئی ہے وہ تقریر کر رہا ہے، اس کا انداز دوسرا ہوگا. تو جوانی ہے، اس کا انداز دوسرا ہوگا. یعنی میں خود اپنے بھی ٹین ایج کو ریکال کرتا ہوں تو میرا شاید انداز کچھ اور تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بھی ہم جوش سے بالکل خالی ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک وہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ آپ شروع کریں اور پورا معاشرے کو بھی ایک ہی تقریر سے ختم کر دیں، ایسا تو نہیں ہوگا. اس میں بھی ریئلسٹک آپ بات بیان کریں کہ ایک نیچرل جو کورس آف ایکشن ہے وہ چاہیے، اس کے لیے اس کو ایوالو ہونا ہے. آپ بات کر رہے ہیں، دوسرا بھی بات کر رہا ہے، تیسرا بھی بات کر رہا ہے، پھر یہ لوگ آپس میں کتنے متصادم ہیں بات کرنے والے. ایک انچولی کے اندر 4 جگہوں سے مجلس ہو رہی ہے، چاروں ایک بات کو مختلف انداز سے کر رہے ہیں یا چاروں ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ ہو جائے کہ نہیں صاحب وہ ایک بول رہا ہے، وہ اس کو دوسرے کو کاٹ رہا ہے، تو پھر تو ادھر سے بھی آواز بلند ہوگی، ادھر سے بھی آواز بلند ہوگی، یہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں، معاشرے کے اوپر کام کرنا ہے. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے ہیں. ایک مشترکہ ہدف ہے، مشترکہ مشن ہے. آپ بھی امام زمانہ کے سپاہی ہیں، ہم بھی امام زمانہ کے سپاہی ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کام کرنا ہے، ذکر امام کرنا ہے، عزاداری کرنی ہے، یا حسین کی صدائیں بلند کروانی ہے. یہ اگر یہ ایک مشن کے طور پر ہو تو پھر وہ انداز بدل جاتا ہے. لیکن ایج فیکٹر بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اگر 16 ایئرس کے اندر 18 سال کی ایج کے اندر کوئی تقریر کر رہا ہے بہت فرق ہوگا، چاہے اس کے پاس میٹر بہت زیادہ ہے تو بھی بہت فرق ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ مثلا اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، 35-40 سال 50 سال کا وہ ہو گیا یا ہو گئی، اور اب وہ تقریر کر رہی ہیں تو میچورٹی اس کے اندر زیادہ ہوگی، ہونی بھی چاہیے. مطالعہ بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، تجربہ بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، اور تسلط بھی زیادہ آ گیا ہوگا، کمانڈ بھی زیادہ آ گئی ہوگی. یہ ہوتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مستقبل جو ہے وہ ان ذاکرین کا ہے جو سافٹلی بات کر سکتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں پڑھے لکھے معاشرے کے اندر. اگر ایک معاشرہ گاؤں اور دیہات کا معاشرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی اس طرح سے نہ ہے. لیکن جہاں جہاں ایجوکیشن لیول اوپر آتا جائے گا وہاں یہ انداز خود بخود تبدیل ہوتا چلا جائے گا. جی سر جیسے اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اذان ہوتا ہے. اب بعض وقت اذان ہوتی ہے، آپ فضائل بیان کر رہے ہیں، اس میں تو یا اسٹارٹ کیا تو اس میں تو ہوتا ہے کہ ہاں انسان خاموشی اختیار کر لی، اذان کا احترام ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ذاکر تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے لیکن مجمع آپس میں باتیں کرنے لگتا ہے. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ذاکر خاموش ہو جائے لیکن خود ان کو خاموش نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آ جاتے ہیں مصائب کی طرف، اور مصائب میں سمجھ لیں کہ اینڈ ہونے والے، اور ایسے میں اذان ہو جاتی ہے. تو اس پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ذاکر جو ہے وہ وہاں پہ خاموش ہو جائے اور اس کے بعد اذان کے بعد دوبارہ سے کنٹینیو مصائب کریں. یہ پاسبل نہیں. بیسیکلی ہوم ورک کی کمی ہے نا. یہ بھی دیکھیں، اگر معلوم ہے کہ اتنے بجے اذان ہوتی ہے تو مجلس کو مرتب بھی اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے ختم ہو جائے. لیکن سر وہ
असर की अजान है, اگر ہاں یہ اچھا سوال ہے. اگر عصر کی بھی اذان ہے تو پہلے دن تو نہیں ہو رہی, پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہی, مگر پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہی نا بی بی. اگر عصر کی اذان ہے یا عشاء کی اذان ہے, چلیں ہم لوگ تو ملا کے نماز پڑھ چکے ظہر اور عصر کی یا مغرب اور عشاء کی, مگر یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا پہلی مرتبہ شہر کراچی کے اس محلے کے اندر اہل سنت کی ایک آبادی آ گئی اور انہوں نے مسجد قائم کی اور اچانک پہلی مرتبہ اذان دی. ایسا تو نہیں, یہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ مثلا اتنے بجے اذان ہوتی تو پہلے سے اس چیز کو کاؤنٹ کیا جا سکتا تھا, کیلکولیشن کی جا سکتی تھی تاکہ کوئی ڈسٹربینس نہ ہو, یہ کیا جا سکتا تھا. لیکن نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر فرض کریں یہ نوبت آ جاتی ہے تو بہرحال مجلس کو کچھ دیر کے لیے روک دینا چاہیے. مصائب پر بھی یا تو بالکل وہ والی بات ہو کہ مصائب بھی اچھے خاصے ہو چکے ہیں اور 2 جملے بول کر ختم کرنے تو آپ ختم کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, ابھی مصائب آپ نے شروع ہی کیے ہیں اور اذان آ گئی, تو ایک تو یہ ہوم ورک کی کمی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے چیک کر لینا چاہیے تھا کہ کتنے بجے اذان کا ٹائم ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا ہے معاملہ تو پھر رک جائیے, اذان کمپلیٹ ہو جائے گی 2 منٹ کے اندر, 3 منٹ کے اندر. اب فرض کیجیے کہ 3 اذانیں آ رہی ہیں, ایک ختم ہوئی, دوسری شروع ہوئی, دوسری ختم ہوئی, تیسری, وہ تو پھر ایک اذان آپ نے سمبولک ایک رسپیکٹ آپ کو دینی تھی, وہ آپ نے دے دی. ان کے کہ وہ امام چاہتے امام جو تھے وہ دربار میں تھے اور 7 اذانیں ہوئی, امام نے ان 7 اذانوں کا انتظار کیا, خاموش رہے. چوتھے امام قید میں تھے, نہیں یعنی کہ جب دربار میں اذان ان کے خطبے پہ اذان کروائی گئی, وہ تو روکنے کے لیے کی گئی, روکنے کے لیے کی گئی, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان نے 7 اذانوں پہ اپنے آپ کو اس وقت خاموش رکھا. یہ بھی شاید مبالغہ آ رہا ہے زیادہ, اس لیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا تھا تو چوتھے امام نے روک دیا تھا, کہا تھا کہ خطیب مؤذن رک جا, اور بھائی یزید کی طرف خطاب کیا تھا. تو بہرحال ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بنیادی بات جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک علامتی ایک احترام ہے کہ جو اس موقع پر اس کا اظہار ہونا چاہیے. ذاکری کے لیے علم کے ساتھ بولنے کا فن آنا چاہیے, صحیح بات ہے. ایک خطیب اگر اپنے اندر یہ کمی دیکھتا ہے تو اس کو بہتر کس طرح کیا جائے. کیا ایک علمی شخص کے لیے یہ کہ جس میں اس فن کی کمی اور تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, خطیب اگر اپنے اندر علم کی کمی محسوس کرتا ہے تو وہ پڑھے, مطالعہ کرے. اور اس کا طریقہ کیا ہے, اگر فرض کیجیے وٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ وٹامن ڈی والی جو چیزیں ہیں اس کو آپ کھانا شروع کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وٹامن سی کی کمی ہے تو کینو کھائیے, اورنج کھائیے. بالکل اسی طریقے سے اگر فرض کیجیے علم کی کمی محسوس ہوتی ہے تو پڑھنا شروع کریں, یا جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی تقریریں سننا شروع کریں, تو اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے ایک امپرومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. مثلاً تو بولنا شروع کریں. تمرین دیکھیں, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ نا. اور کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے, وہ جو گفتگو اور تقریر کا فن جو میں نے گزارش کی وہ کتاب ہے, اچھی کتاب ہے. اسی طرح سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ 5-10 ایسے افراد کہ جو ذاکری کا شوق رکھتے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور ایک ایک کرسی پر بیٹھے 10-10 منٹ بولے, زیادہ نہیں 10-10 منٹ بولے. اور پھر انہی میں سے اگر کوئی سینئر ہے تو وہ ان کو جج کرے اور ان کے اوپر کچھ باتیں کریں کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ کمی ہے, آپ کے اندر یہ اچھا ہے, اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, یہ بات کریں. اس کے اوپر ایک دوسرے سے بھی ڈسکس کریں کہ بھائی یہ تقریر کیسی لگی. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, شاید آپ کو عجیب لگے, نہیں عجیب کیوں لگے گی, آپ تو ماشاء اللہ خود ذاکر آتے ہیں. اپنی تقریر خود ریکارڈ کریں. آج کل تو یہ گیجٹس ڈیوائسز آپ کے پاس ہیں, آپ جیب میں رکھیں, اپنی تقریر خود ریکارڈ کریں اور پھر بعد میں اپنی تقریر خود سنیں. آپ خود اپنے آپ کو جتنا زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں کوئی دوسرا جج نہیں کر سکتا. اگر آپ کے اندر ایک بنیادی سینس ہے اسپیچ کے حوالے سے تو آپ اپنے آپ کو خود جتنا اچھا جج کر سکیں گے, اسیس کر سکیں گے, کوئی دوسرا اتنا اچھا اسیس نہیں کر سکے گا. تفسیر قرآن کے حوالے سے کون سے مصنف کی تفسیر کو ترجیح دی جائے؟ اگر آپ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ ذیشان درجوادی کا ترجمہ انوار القرآن. اگر آپ تفسیر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو علامہ سید علی نقی نقطن صاحب فصل الخطاب جو 7 جلدوں پر ہے. انوار القرآن علامہ ذیشان درجوادی ترجمہ قرآن جو ان کا ہے وہ اچھا ہے. اگر آپ تفسیر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو نقن صاحب علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب فصل الخطاب جو 7 جلدوں میں ہے, اسی کا ایک ورژن آیا ہے 3 جلدوں والا, وہ بالکل بیکار ہے, بہت غلطی ہے. تو 3 جلدوں والا میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. 7 جلدوں والا جو ہے سیٹ وہ اگر آپ لیں تو بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد
اگر آپ فضائل والی روایات خاص طور پہ تفسیر کے حوالے سے دیکھنا چاہتی ہیں تو انوار النجف حسین بخش جاڑا صاحب، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب، انوار النجف. آغا صاحب جی سر. ایک خاتون نے مذاکرہ نے یہ مجلس پڑھی کہ بیوی اس کو مکمل تو ہونے دیں جو آپ کو ممبر سے پہلے تو گریا شروع نہیں ہوگا، ایک منٹ میں اس کو مکمل کر لوں. انوار النجف علامہ حسین بخش جاڑا صاحب. اور اگر آپ بہت تفصیل میں جانا چاہتے ہیں بخش جاڑا پنجاب کے ہیں، کتاب بہت اچھی ہے، بہت بڑا عالم ہے نو ڈاؤٹ. علامہ حسین بخش جاڑا انوار النجف، یہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. بی بی علامہ حسین بخش جاڑا، جاڑا آیا دھوم مچاتا، وہی والا جاڑا، ٹھیک ہے جی. علامہ حسین بخش جاڑا بہت بڑے عالم تھے، واقعی بہت بڑے عالم تھے، کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ بہت زیادہ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر تفسیر نمونہ علامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونہ، ٹھیک ہے. تفسیر نمونہ میں بہرحال جو بر صغیر کی بعض چیزیں ہیں، جو حساسیتیں ہیں، ان کا خیال نہیں رکھا گیا، لہٰذا کچھ پرابلمز ہوتی ہیں. مگر آپ اگر وہاں تک پہنچ گئے تو پھر خود ہی ان چیزوں کو جج کر لیں گے. جی اب فرمائیے. یہ مذاکرہ نہیں، یہ رمضان کا تھا، رمضان چل رہے تھے اور ہمیں روزے میں تھے سب لوگ، پہلے سے بیٹھے ایکسکیوز تھے. می. تو انہوں نے یہ بیان کیا ممبر سے بیٹھ کے کہ امام سجاد علیہ السلام جب پانی آیا وضو کے لیے تو مولانا نے اتنا گریا کیا کہ پانی مذاق ہو گیا، یعنی وضو کرنے کے قابل نہیں رہا، اور یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا اور مولا گریا کرتے رہے. تو یہ کتنی بڑی تہمت ہے میرے اس امام کے لیے جس کو سید الساجدین کہا گیا ہے، زین العابدین کہا گیا ہے، عبادتوں کی زینت کہا گیا ہے، اور سب کے سب روزے میں تھے. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی، تو ہم اس بات کو کس طرح سے بیان کریں کہ بس اس کے اندر جو غلط ہے اس کو بیان نہ کریں، باقی سب ٹھیک ہے. وقت پورا ہو گیا اور یعنی یہ تاثر دینا کہ نماز امام کی رہ گئی، یہ غلط ہے. باقی روایت موجود ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ پانی آیا اور امام نے اتنا گریا کیا کہ پانی بظاہر یہ تو صحیح نہیں ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور امام کی نماز قضا ہو گئی. جی بیوی میں نے یہ عرض کر دیا، بالکل یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں، اور یہ نہیں بولنا چاہیے، غلط بات ہے، غیر محتاط انداز ہے. جی بیوی فرمائیے. ایکسکیوز می پلیز، یعنی میں آپ لوگوں سے تو میچور ایٹیچیوڈ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. جی وہ فضائل جب اسٹارٹ کرتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے ان کا یہ اسٹائل کہ وہ تھوڑا سا نا فضائل کے دوران آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس طرح امام السلام نے اسلام کا کہ وہ تنہائی کے اندر رو رہا ہو کم ہمارے اندر، اور اس دوران وہ تھوڑا سا کوئی فقہی مسئلہ یا کوئی اخلاقی پہلو اس کو بیان کرتی ہیں، جس میں اکثر مجھے کی آنکھوں میں کافی آنسو آ چکے ہوتی ہیں. وہ نا بی بی زینب السلام علیہ کے پرسہ کے حوالے سے اور فرش کے فضائل کے حوالے سے، اور اس کے درمیان میں وہ بہت ایسی باتیں بھی کہہ دیتی ہیں کہ مطلب ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور جو ہماری اخلاقی برائی ہے. تو یہ طریقہ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. سوال ہمارے پاس لکھا ہوا یہ آیا ہے، لہن میں مصائب پڑھنا کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ یا تو آپ خدا داد صلاحیت کے مالک ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو بہرحال کسی ایسے ذاکر کی اتباع کرنا ہوگی کہ جو لہن کے اندر بہت اچھے مصائب پڑھتا ہو. مثلا جان علی شاہ کاظمی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے جدید پڑھنے والے ہیں ان میں شجاع رضوی صاحب، اگرچہ وہ عالم نہیں ہیں مگر لہن کے اندر مصائب بہت اچھے پڑھتے ہیں، ان کے انداز کو دیکھیں. یہ دو ہو گئے. ایک ہمارے ایک اور دوست ہیں فیاض مطہری صاحب، جو اتنے بھی معروف نہیں ہوئے لیکن یہ کہ بہرحال لہن کے اندر ان بہت اچھا پڑھتے ہیں. اگر آپ فارسی سے واقف ہیں تو فارسی میں تو عام طور پر لہن ہی کے اندر پڑھا جاتا ہے. تو یہ تین نام ہم نے آپ سے عرض کی. جان علی شاہ کاظمی صاحب تو خیر بہت سینئر، بہت پرانے آدمی. شجاع رضوی صاحب جو ابھرتے ہوئے ہمارے دوست، اور اس طرح مولانا فیاض مطہری صاحب، ان کو ذرا دیکھیں تو شاید آپ کو بہتر اندازہ ہو سکے. آج کل کے حالات کے مطابق ذاکرہ کو کن موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے جو معاشرے پر بھی اثر انداز ہو؟ ذاکرات کو فیملی ایشوز جو ہیں اچھی طرح محنت کر کے، سرسری نہیں، اچھی طرح محنت کر کے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. مثلا وہ کتابیں جو ان موضوعات پہ لکھی گئی ہیں ان کو ضرور ٹچ کریں، فضائل بیان کریں، اخلاقی باتیں کریں، مگر اس کے اندر ان موضوعات کو ضرور ٹچ کریں.
کہ جس سے گھر کے اندر کے جو ماحول کو آپ بہتر بنا سکیں. اس کے بہرحال بچوں کی تربیت وہیں پر ہو رہی ہے, شوہر نے پلٹ کر وہیں پر آنا ہے, سارا ایک ماحول جو ہے وہاں پر ہے. یا ہمارے جو دوست ہیں ڈاکٹر عابد زیدی صاحب کی, ان کی کتاب ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے, وہ اس حوالے سے بہت مفید ہے. آقا ابراہیم امینی کی جو کتاب ہے تربیت کے حوالے سے بہت اچھی کتابیں ہیں. یہ کتابیں جو ہیں ان میں سے آپ بہت میٹر آپ کو ملے گا. پیار سے سمجھائیں, آہستہ آہستہ آرام آرام سے پیار سے, مجلس کے دوران بھی لٹ لے کے پیچھے مت پڑا. کسی کتاب میں روایت لکھی ہو اور نیچے مثلا نہج البلاغہ یا بہار کا یا غرر الحکم کا حوالہ دیا ہو, تو کیا ہم مجلس پڑھتے وقت وہی حوالہ دے سکتے ہیں کہ یہ قول نہج البلاغہ کا ہے؟ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ وہ حوالہ صحیح دیا گیا ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ اس کتاب کا حوالہ دیں کہ جس سے آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کہیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ حدیث غرر الحکم کے حوالے سے موجود تھی, یا پھر کوئی حوالہ نہ دیں اگر وہ حدیث اپنی جگہ پر کوئی ضرر نہیں رکھتی, یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کو یہ گمان ہو کہ اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے جو مزید تحقیق کا متقاضی ہے. اگر ہم کسی امام کا واقعہ بتانا چاہتے ہوں مگر امام کا نام یاد نہ آئے تو کیا کریں؟ یہ کہیں کہ کسی امام کا یہ واقعہ ہے, یہ مت کہیں کہ فلاں امام کا واقعہ ہے. آج کل درسی مجلسوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, تو ممبر پہ فضائل سے ہی درس نکال کے کیسے پڑھیں اور یہ زیادہ بہتر ہے؟ اپنی اپنی اہمیت ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ فضائل ضرور ہونا چاہیے. فضائل کو نکال دینا تو غلط ہے, میں اس کا خطر خواہی نہیں. فضائل ضرور بیان کرنے چاہیے, اور اگر آپ مثلا مجلس کا آپ کا کوئی بھی موضوع ہے تو آپ اس میں فضائل کے رخ کو نظر انداز نہ کریں. اسی میں سے اگر آپ درس نکال سکیں تو بہت اچھا ہے, درس آپ کا ہے اسی کے اندر سے آپ فضائل بیان کر سکیں بہت اچھا ہے, مگر بہرحال فضائل کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے مجلس کے اندر. کیا سیاق و سباق اور بیان کے علاوہ شاعری میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے؟ جبکہ شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاعری تخیل ہے, بے شک تخیل ہے, مگر تخیل کی بھی کوئی بنیاد ہے, کوئی شک نہیں ہے. تخیل ہے بے شک ہے, تخیل کی بھی کوئی بنیاد ہے. شاعری میں تعلیق ہوتی ہے صحیح ہے, مگر اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے. اگر اس بنیاد ہی کو ختم کر دیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک بے ہنگم شاعری ہوگی, اس کا کوئی ڈھنگ نہیں ہوگا. اگر مجلس ہو رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا ہمیں نماز کا حکم دینا چاہیے تمام مومنین کو کہ وہ نماز کو قائم کریں اور ہم بعد میں مجلس کو شروع کریں گے؟ اصولی طور پر تو ہوم ورک کی کمی ہے نا. جب نماز کا ٹائم ہونے والا تھا تو اس سے پہلے مجلس کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا, تاکہ اس قسم کی کوئی تصادم والی بات نہ آ پاتی. لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو گیا ہے تب میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ اب آپ مجلس کو تھوڑی دیر کے لیے اذان کے لیے روکیں, پھر اس مجلس کو مکمل کر لیں, پھر اس کے بعد نماز کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. ہونا یہی چاہیے تھا کہ مجلس جو ہے وہ مغرب یعنی نماز سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو آپ پھر نماز کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد مجلس پڑھیں. یہی ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹائم بہت غلط ہو گیا, بہت ہی غلط ٹائم ہو گیا, یہ نامناسب ٹائم ہے. 10 منٹ پہ ختم کر دیں مجلس, کوئی حرج نہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر 10 منٹ کے اندر مجلس کمپلیٹ کر دیں, 10 سے 15 منٹ کے اندر مجلس کمپلیٹ کر دیں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, اگر آپ لوگ محسوس نہ کریں تو, اور شاید اس کو آخری بات اگر کوئی سوال ہے, اور گزارش یہ کہ مجلس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے. بعض خواتین ذاکرات یعنی جیسے ہمارے گھر کی خواتین گئیں اور آئیں تو میں نے کہا خرید تو ہے اتنی دیر, انہوں نے کہا کہ 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھی ہے ذاکرات نے. مصائب تو میرے گھر میں ہو گئے. 1.5 گھنٹے کی مجلس تو مردوں کی نہیں ہوتی ہے بھائی. 1.5 گھنٹے کی مجلس تو میرا نہیں خیال ہے کہ جو پہلے 10 دن میں تو ٹھیک ہے آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس کے بعد کوئی مرکزی مجلس ہے تو اس کی نوعیت جدا ہے.
40 کی شب ہے, شب شہادت ہے, ٹھیک ہے وہ 1 گھنٹے کی مجلس ہو جائے, کوئی حرج نہیں. ذاتی خیال ہے, میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 100 کو ہارڈ اینڈ فاسٹ تو نہیں ہو سکتا اس کے اندر. میرا خیال ہے 40 منٹس از مور دین انف. یہ یاد رکھیے گا کہ نفسیاتی اعتبار سے 40 سے 45 منٹ کے بعد آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے, آپ کے سامعین آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. 45 منٹ 40 منٹ کے بعد ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. آنے دیجیے. تو پھر آپ مجھے شروع کیوں کی پہلے؟ شروع کر دی مغرب کے بعد فرض ہے 7. کچھ تو افراد تھے نا. اب وہ 7 بجے یعنی 15 منٹ کا مرثیہ, پونا گھنٹہ یا 45 منٹ کی مجلس جو ہوئی, اب اس میں جو ذاکر بیٹھا ہوا ہے تو کمرہ بالکل خالی. اب جو پہنچ رہے ہیں مومنات, وہ پہنچ رہی ہے ہارڈلی یعنی جو 10 منٹ کی مجلس ہے, اس کے بعد بھی سوچتی ہے کہ یہ بہت طویل مجلس ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے اس صورت میں, لیکن یہ کہ مثلا 1.5 گھنٹے کا تو خود میرا اپنا یہ تو مجھ پر گزری ہے. تو گزارش ہے کہ میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں اس میں تھوڑا سا روم دیں, گنجائش دیں. وہ جو خواتین آئی ہیں آخر میں, ہو سکتا ہے ان کے چھوٹے بچے ہوں جن کو وہ گھر پہ چھوڑ کر آئی ہوں, ان کے اپنی فیملی کی دوسری مجبوریاں ہوں, مشکلات ہوں. تو اگر وہ 10 منٹ کے لیے آ سکی ہیں تو ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ آپ 10 منٹ کے لیے بھی نہ آئیں, اور یا پھر یہ ہے کہ آپ چونکہ 10 منٹ کے لیے آئیں تو اب ہم آپ کو سزا دیں گے اور 10 منٹ کے لیے آپ آئیں, بٹھائیں گے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے. یہ بھی نہ کریں. کیوں؟ لیکن یہ کہ سر وہ آج کل رش کا ہی سب سے زیادہ ایشو جو ہوتا ہے ٹریفک کا. مثلا انچولی کے اندر یہاں پر سارے مومنین ہی کے گھر ہیں, کیا رش کا مسئلہ ہوگا. سولد بازار کے اندر اکثریت مومنین کی ہے, کیا رش کا مسئلہ ہونا ہے. رضویہ سوسائٹی میں کیا رش کا مسئلہ ہونا ہے. جعفر طیار کے اندر کیا رش کا مسئلہ ہونا ہے. رش کا مسئلہ تو دور سے آنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے, قریب جو افراد ہیں ان کا کیا ایشو ہے, کوئی ایشو نہیں. وہ اگر نہیں آئے تو یا تو وہ نہیں سننا چاہتے, تو آپ زبردستی تو کیسے سنائیں گے. ایک تو یہی ہے کہ نہیں سننا چاہتے, اور اگر سننا چاہتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں سننا چاہتے, ایک بہت تعداد ہے جو آتے ہیں, لوگ شرکت کرتے ہیں. خاص طور پر اگر جس کو ہمارے یہاں گجراتی میں کہا جاتا ہے ٹیڑے کی مجلس, ٹیڑے کی مجلس باقاعدہ آپ نے اس کو انوائٹ کیا ہے اور لے کر آئیں, آپ نے کہا کہ سب میرے گھر میں مجلس ہے, تو وہ تو اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے گھر پر آئیں گے تو میں آپ کے گھر پر آؤں گا, ورنہ آپ توقع نہ کریں. تو اس کے لیے تو عام طور پر لوگ آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ویران ہو جائے فرش آزاد, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن 40 منٹ 45 منٹ بہت ہے, آدھے گھنٹے میں بھی ختم کرنا تو چلے گا. محفل شاہ خراسان کے اندر ہم لوگ پڑھا کرتے تھے, جب پڑھتے تھے, اب تو ہم نہیں پڑھتے وہاں پر. 15 منٹ کی مجلس شب جمعہ کو, ہر شب جمعہ کو وہاں مجلس ہوتی ہے 15 منٹ کی, اور 15 منٹ کے اندر مجلس پڑھنا ذاکر کا امتحان ہے. یعنی اس کو ایک جملہ بھی اضافی نہیں بولنا ہے, 16 منٹ نہیں کرنا ہے. 14 منٹ کے اندر ہو سکتی ہے وہ مجلس, 16 منٹ نہیں کرنا ہے. بعض جگہوں پر ہے کہ آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی تو آدھے گھنٹے ہی کی ہوگی, 25 منٹ کی ہو سکتی ہے, 31 منٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں تو بعض جگہوں پر اس قسم کی چیزوں کی بڑی پابندی ہے, اور وہ اچھا بھی ہے, میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مجلس اتنے بجے ختم ہو جائے گی, کوئی لمبا معاملہ نہیں ہوگا. جی فرمائیے. پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ کوئی ایسی کتاب بتائیں جو زیارت امام حسین کی فضیلت پہ ہو, جس میں زیارت عاشورہ کی فضیلت تمام فضیلتیں ہوں اور واقعات بھی ہوں. زیارت عاشورہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی انہیں کو اگر آپ تلاش کر لیں گے تو آپ کو مل جائیں گی. زیارت عاشورہ کی شرح زیارت عاشورہ وغیرہ. نہیں سر, جیسے زیارت امام حسین کی جو حرم کی زیارت ہے, مقدس مقامات کی زیارت ہے, ان کی بھی فضیلت ہے اس کے ساتھ. یہ میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ خود زیارتوں کے اوپر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ضمناً بھی اور مستقل بھی. مثلا یہی جو کتاب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سرچ کی تھی, علی نظری منفرد کی صحیفہ کربلا, اس میں انہوں نے زیارت امام حسین کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اس کو بیان کیا ہے. بحار الانوار اردو ترجمہ ہو چکا ہے, جو امام حسین علیہ السلام سے مربوط جلد ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں ساری چیزیں آپ کو وہاں پر انشاءاللہ مل جانی چاہیے. کون سی؟ کامل الزیارات جو ابن قلوی کی, اسی کی بات کر رہے ہیں. بہت اہم کتاب ہے. پوری کتاب مستند ہے, یہ کہنا آسان نہیں ہے, مگر بہرحال ابن قلوی جو ہیں وہ شیخ مفید کے بھی استاد ہیں, پرانے عالم ہیں, بڑے عالم ہیں, اور انہوں نے کامل الزیارات جو مرتب کی ہے وہ زیارات کی کتابوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا سورس ہے. تو بالکل, بلکہ شاید اس کا بھی اردو ترجمہ میرے خیال میں ہوا تو تھا, اب یہاں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, ہو چکا ہے نا. تو وہ اگر آپ کامل الزیارات لے لیں تو بالکل آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی اس کے اندر. ابن قلوی شیخ مفید کے استاد,
مولانا صاحب اگر مصائب میں گریہ نہ ہو رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے بہتری لائیں؟ مصائب کے اندر گریہ نہ ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو آپ کی تیاری کا فقدان ہے, یا تو آپ کی تیاری کا فقدان ہے. اگر تیاری کا فقدان بھی نہیں ہے تو پھر پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو. اگر آپ اپنی ذاکری کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے ہیں تو یہ ہوگا. جیسے کہ آپ تیاری کریں گے مگر فائن ٹیون تو نہیں ہے ابھی, تو آہستہ آہستہ اس کے اندر نکھار آئے گا. انتظار کریں, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ نکھار آ جائے گا. مشورہ میرا ضرور یہ ہے آپ کے لیے کہ جب آپ مجلس پڑھیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں. مجلس سے جسٹ پہلے مجلس آپ ختم کریں 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ تو آئیڈیل ہے نا, اگر نہیں ہو سکے تو جتنا ہو سکے. ورنہ بہرحال یہ ہمیں بتایا تھا مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کے بارے میں, ہمارے ایک استاد علامہ طالب جوہری صاحب کے والد جو تھے, کہ وہ مجلس تیار کرتے تھے, ان مجلس کے نکات کو مرتب کرتے تھے, پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور خدا سے دعا مانگتے تھے کہ پروردگار یہ میرے حافظے میں محفوظ رہے, میں ان کو صحیح طرح سے بیان کر سکوں. اور اس کی تاثیر, اس کا ایک اثر ہے. کبھی کوشش کریں, اب یہ حرام اور حلال کی بات نہیں کر رہا میں, کوشش کریں کہ جب آپ ممبر پر جائیں تو وضو کر کے جائیں, بغیر وضو کے نہ جائیں. یہ کم سے کم, اور اس سے زیادہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں, اور اس سے زیادہ کہ اگر یہ مجلس میں صحیح طرح سے پڑھنے میں کامیاب ہو گئی تو اے پروردگار میں منت مانتی ہوں للہ علیہ کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. بہرحال ان کی ایک تاثیر ہے. مسائل اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اتنی دقت نہیں ہو رہی ہے, اتنا اثر نہیں آ رہا, تو اس کے لیے بھی آپ خدا سے دعا مانگیں. یا پروردگار میری تمنا ہے کہ میں ذاکر امام حسین میں شمار ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میں مسائل پڑھوں اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ امام حسین کو یاد کر کے گریہ کریں. تو آپ کے اندر بھی ایک روحانیت پیدا ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو افراد ہیں ان کے اوپر بھی اثر پیدا ہوگا. بہرحال مومنین ہیں, وہ امام حسین کے اوپر گریہ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک وقت آئے گا کہ یقیناً وہ اثر پیدا ہوگا انشاءاللہ. نہیں ہو تو کوئی جھوٹی چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی غلط چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, آپ اسی طریقے سے پڑھیں اور اتر کر آ جائیں, کوئی بات نہیں. مقتل مطہر کے بارے میں بتا دیں کہ مستند ہے. آغا مطہری نے جس چیز کو مستند سمجھا ہے وہ انہوں نے بیان کی, لیکن اس کے اندر ضروری نہیں کہ تمام باتیں 100% ایسی ہوں کہ جس سے اتفاق کیا جائے. مقتل مطہر آیت اللہ مطہری نے جو مصائب پڑھے ہیں اپنی زندگی کے اندر, اس کا ایک انتخاب ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ویسا ہی ہو کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس لیے کہ مصائب کی روایت میں تھوڑا بہت اختلاف تو ہے, تو اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اگر کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کہ اچھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. مطہری بہرحال ایک بڑے عالم تھے, شہید مطہری, تو انہوں نے اگر ایک چیز کو پڑھا ہے تو آپ ان کے حوالے سے تو پڑھ ہی سکتے ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو سب کانٹیننٹ میں یا آپ کے معاشرے میں جو پڑھی جاتی ہے اس سے ٹکرا رہی ہے, تو اس کو نہ چھیڑیں, اس کو ٹچ نہ کریں, تصادم کی طرف نہ جائیں. عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں, توڑنے کا کام نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا آپ کا حامی و ناصر. يا صاحب السماء